یو ہیو ٹو پلان ایوری سنگل مومنٹ. اگر آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو آج کل وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ایک لیبیا کا حاجی جا رہا تھا اور اس کو اس کی فلائٹ میں نہیں جانے دیا امیگریشن والوں نے. تو 2 دفعہ وہ فلائٹ واپس آئی اور وہ گھر نہیں گیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے, مجھے یقین ہے اللہ پہ کہ میں حج پہ جاؤں گا. اور آخر میں تیسری دفعہ جب دوسری دفعہ فلائٹ واپس آئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے, تو پائلٹ نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ. آج کی جو میری ویڈیو ہے, اگر آپ لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا, یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, پر مسئلہ اس پہ صرف عمل کرنے کا ہے. سب سے پہلے یہ میری آپ کو ڈائری نظر آ رہی ہے. آپ کے جو ڈریمز ہیں, جو خواب ہیں, جو خیال ہیں, آپ جو چاہتے ہیں زندگی میں بننا, ٹھیک ہے, وہ جب تک آپ سوچتے رہیں گے تب تک نہیں بن سکتے. آپ کو یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن, اور اس کے ایگزیکیوشن کے لیے بھی آپ کو ٹرائی کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل, ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سپنے تو دیکھتے ہیں, سارے دیکھتے ہیں, ساروں کی خواہش بھی ہے کہ ہم امیر بھی ہوں, ہمارے پاس یہ بھی ہو, ہمارا کوئی بزنس بھی سیٹ اپ ہو, لیکن اس کے لیے جو ریئل ایفرٹ چاہیے نا, وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. میں نے جو چیز ایک سیکھی ہے, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ اپنے خواب, اپنی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں بھی ہمیں تھوڑی سی بھی سیٹلمنٹ نظر آتی ہے نا, ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے اس کا جو طریقہ اپنے لیے آزمایا ہوا ہے اور اپنے لیے کیا ہوا ہے, اور بہت سارے مینٹورز آپ کو نظر آئیں گے یہ کرتے ہوئے, کہ آپ اپنے جو ڈریمز ہیں, یہ ذرا آپ کیمرہ ادھر لیں, اس طریقے سے لکھیں, ٹھیک ہے, کہ ٹارگیٹس کیا ہیں آپ کے 2025 میں, آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں, آپ وہ ادھر لکھیں. اور آپ کا یہ کام ہے کہ ڈیلی, اور اسی طرح کی ایک چیٹ پھاڑ کے اپنے والیٹ میں رکھیں, اپنے پرس میں رکھیں. اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ کی ڈائری میں لکھے ہونے چاہیے, آپ کے والیٹ میں پڑے ہونے چاہیے, آپ کی جیب میں پڑے ہونے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جب بار بار آپ اپنے کو ریمائنڈر دیتے رہیں گے, آپ کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے اس کے بغیر. اگر آپ نے وہ ڈریم خالی آپ کے خوابوں خیالوں میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. فار ایگزامپل, ایک آپ کا ڈریم ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپے مہینے کا کمانا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے کے اراؤنڈ ہے, تو میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ نے یہ چیز لکھی نہیں ہوئی اور صرف آپ کے دماغ میں ہوئی, تو آپ اس کو بھول جائیں گے. آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, ایون 2.5 لاکھ پہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے. آپ 10 لاکھ کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے. اب جب آپ نے یہ چیز لکھی ہوگی, میری اب اپنی کیا روٹین ہے, میری اپنی یہ روٹین ہے کہ میں ڈیلی جو آفس آتا ہوں, سب سے پہلے اس ڈائری کو اوپن کرتا ہوں, سب سے پہلے اس اپنے ڈریمز کو یا اپنے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو دیکھتا ہوں. جب یہ ٹارگیٹس کو میں دیکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے ہر روز ایک نئی موٹیویشن آتی ہے, وہ مجھے سیٹل ڈاؤن نہیں کرنے دیتی. اسی طریقے سے اس کے سیکنڈ پارٹ میں نے جو ہے نا ہاؤ ٹو اچیو کا لکھا ہوا ہے, کہ ٹھیک ہے میں نے ڈریمز کو, اپنے ٹارگیٹس کو یہ تو مینشن کر دیے, لیکن اس کو میں نے اچیو کیسے کرنا ہے, اس کا ایگزیکیوشن پلان میرے پاس کیا ہے, وہ بھی اس پہ رائٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اسی طرح کی چٹ میرے ہر ٹائم والیٹ میں بھی پڑی رہتی ہے, کہ جدھر مجھے والیٹ اوپن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, وہ چٹ میرے سامنے پاپ اپ لازمی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے چاہے میں آفس میں ہوں, چاہے میں گھر پہ ہوں, مجھے اپنے ڈریمز, مجھے اپنے ٹارگیٹس یہ چیز بھولنے نہیں دیتی. اگر آپ صرف اس کو دماغی طور پہ یاد کریں گے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے, تو کیا ہوگا, آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ نہیں اس چیز کو کر سکیں گے. یہ جو ٹارگیٹس ہیں لکھنے والے ہیں نا, یہ آپ پورا سال, 2 سال, 5 سال تک کا بھی اس میں پلان لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ میں نے اس کو 1 سال کا کے حساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ 1 سال میں مجھے کیا کرنا ہے, اس سال کو مجھے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک چیز اور میں نے وہ کی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے یہ ٹرک ڈسپیچنگ کا کام کر رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں, اگر آپ ڈیلی آ کے پلاننگ کے ساتھ نہیں شروع کریں گے تو اس چیز کی ایگزیکیوشن ہوگی نہیں. آپ ایک اس پہ لک پہ تو چل رہے ہوں گے کہ بس دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے, جو ہوا دیکھا جائے گا, یہ والا کام تو چل رہا ہوگا. بٹ سب سے پہلے جب آپ آفس آئیں, آ کے اپنے یہ جو 1-2 سال والے جو آپ نے ڈریمز لکھے ہیں یہ دیکھیں, اس کی ایگزیکیوشن کو ایک دفعہ پڑھیں. یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, ہارڈلی اٹ ٹیکس یور 30 سیکنڈس, کوئی اس میں لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے. لیکن سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیں اور آپ ان کو دیکھیں. سیکنڈلی, جب آپ اپنے آفس میں آئیں, یا اگر آپ انڈیویجول یا سولو کام کر رہے ہیں, آپ جب اپنے کام کے لیے بیٹھیں, نوٹ ڈاؤن کریں, لکھیں ڈیلی کے لحاظ سے. میں تو اب کیونکہ اس موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے, اسی موبائل میں ڈیلی میں اپنے آپ کو میسج کرتا ہوں واٹس ایپ پہ, جو وہ واٹس ایپ پہ آتے ہیں نا یو والا بھی, کہ اپنے آپ کو بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. میں انٹر ہوتے ساتھ یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو میسج کرتا ہوں
کہ بیسیکلی آج کا میرا کیا ٹارگیٹ ہے, آج کے دن مجھے اچیو کیا کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوا تھا اور کل آج مطلب کیا میرے پاس ورک اسکوپ آج کی ڈیٹ میں کیا ہے, مجھے کیا کیا ایسے کام ہے کہ کون سے ٹرکس ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, نیو آن بورڈنگ یا اس طرح کا ایک اوور آل اسٹیٹس تو میرے پاس ہوتا ہے. تو میں اس سے ریلیٹڈ ان کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں, اپنے پاس اپنے آپ کو میسج کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ کام ہے, یہ آج کی ڈیٹ میں مجھے کمپلیٹ کروانے ہیں. میں اس پہ دن بھر بھی نظر رکھتا ہوں, جو میں نے اپنے آپ کو یا اپنی کمپنی کے لیے جو ٹاسک ڈیفائن کیے ہوتے ہیں میں ڈے وائز بھی اس پہ نظر رکھتا ہوں, پورے دن بھی. لیکن پرٹیکولرلی ہماری ایک مڈ ڈے میں بریک ہوتی ہے, اس بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ اسٹیٹس لے لیتا ہوں, اور کئی دفعہ اس میں سے سستی نکلتی ہے, ہاں جی میں وہ کر لیتا ہوں, ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ریٹن میں چیز لکھی آ جاتی ہے نا, جب آپ رائٹ کرتے ہیں اس کو پھر آپ بھولتے نہیں ہیں, وہ بار بار آپ کو ریمائنڈ, کیونکہ دماغ ہے, یادداشت ہے, یہ چیزیں آپ کی نکل جاتی ہیں, بھول جاتی ہیں. اس سے پہلے جب بھی میں نے صرف میموری کے اوپر وہ ریلائی کیا نا, میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک دن 2 دن 5 دن تو آپ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں, لیکن 5ویں دن 6ٹھے دن آگے وہ ساری موٹیویشن جو ہی تھوڑا سا بھی آپ کو ملنا کرنا شروع ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے, آپ وہ بھول کے کسی اور طرف سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لوگ اس انڈسٹری میں جو آتے ہیں ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم بریک ایون اچیو کریں, اور ڈیفینیٹلی جو بھی بندہ اس انڈسٹری میں آیا ہوا ہے وہ کمانے کے لیے آیا ہوا ہے, اور جب وہ کما نہیں پا رہا ہوتا تو وہ اپنے ٹارگیٹ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو وہ جو سالانہ یا 2 سال والے جو ٹارگیٹس ہیں وہ لکھنا بھی ضروری ہے. ڈیلی آ کے بھی اپنے ٹارگیٹس لکھیں کہ آج کے دن کو مجھے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. پھر جو لوگ کمپنی بنا کے کام کر رہے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ بھائی 1 ویک بعد یا 2 ویک بعد ایٹ لیسٹ ایک میٹنگ اپنے سٹاف کے ساتھ یا اپنے پارٹنرز کے ساتھ, اپنے مینیجر کے ساتھ ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر آپ نے دیکھیں کچھ ٹارگیٹ آپ نے ڈے وائز سلیکٹ کر لیے, کچھ ٹارگیٹ آپ نے منتھ کے اینڈ پہ سلیکٹ کر لیے, جیسے ہر منتھ آپ کا گزر ہے, آپ نے اپنا بریک ایون یا پروفٹ سائڈ پہ تو جانا ہے, لاس میں تو نہیں جانا. تو جب آپ 1 ویک بعد یا 2 ویک بعد اپنے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے ایک آڈٹ کریں گے, ایک انالیسس کریں گے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں, لاس کی طرف جا رہے ہیں, پروفٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیا ریزن ہے, تو آپ کو اس کو کیٹر کرنا آسان رہے گا, بجائے اس کے کہ مہینے کے بعد آپ کو سرپرائز ملے کہ ہم تو آج کی ڈیٹ میں تنخواہیں بھی نہیں پوری کر پاتے. تو میں نے بیسیکلی جو آنر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں کمپنی آنر کی بات کر رہا ہوں, جو آنر ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک لوڈ بورڈ پہ نظر رکھ کے بیٹھ جائے کہ یہ ڈسپیچر کیا کر رہا ہے, سیلس پرسن کیا کر رہا ہے. اس کا کام ہے اوور آل مینیج کرنا, اوور آل دیکھنا کس کی پروگرس اچھی جا رہی ہے, کس کی پروگرس ڈاؤن جا رہی ہے, جس کی پروگرس ڈاؤن جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے, ہماری سیل اچھی ہے, ہماری ڈسپیچ اچھی ہے, جس چیز میں ویکنیس ہے اس ویکنیس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کمپنی کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کمپنی کو جو لوگ ویک ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی تو پلاننگ اینڈ اسکیلنگ بیسک کام ہوتا ہے مینیجریل سٹاف کا, اور جو آنر ہیں ان کا بیسک کام یہ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں خود ہی, میں ڈسپیچ خود کرنا شروع کر دیتا ہوں, میں جو ہے نا وہ نیٹیز میں گھس جائیں گے, بالکل ایک لوڈ کو مینیج کرنا شروع کر دیں گے. بینگ آنر یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے آپ کے مینیجر کا. اگر تو آپ سولو ڈسپیچ کر رہے ہیں تو سولو ڈسپیچ میں بھی آپ نے اگر اسکیلنگ کرنی ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہی تھوڑا سا آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو, اپنے ساتھ ایک سیل ایجنٹ کا اضافہ کریں یا 2 سیل ایجنٹ کا اضافہ کریں, پھر ان میں سے سکھانا کرنا شروع کریں, یا نیا بندہ بھی رکھ کے اگر ڈسپیچ میں سکھانا شروع کریں, تاکہ آپ سلولی اینڈ گریجولی مینجمنٹ سائڈ پر نکلیں. اگر آپ ساری زندگی خود کام کرتے رہیں گے نا, کام کرنے میں برائی نہیں. میں نے تو آپ کو دیکھیں مینیجریل سٹاف میں آگے بھی, یا آپ جب ایگزیکیوشن اس میں آتے ہیں, جب آپ کے نیچے ٹیم ہوتی ہے, تو محنت تو تب بھی آپ نے کرنی ہے, یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. بعض اوقات آپ کو پتہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو مشورے دینے پڑتے ہیں, ساری چیزیں. بٹ دا تھنگ از, خود کام کرنے میں لگے رہیں گے, اپنے آپ کو اسکیل نہیں کریں گے, تو اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ نہیں ہونی. وقتی گروتھ تو آپ کی ہو جائے گی, لیکن کیا ہوگا کہ لانگر رن میں آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہونا. اور لٹرلی سینگ, یہ میرا پروون طریقہ کار ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ میرے اس سال کے ٹارگیٹس ہے کیا اور مجھے ان کو اچیو کیسے کرنا ہے, یہ 2 چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھو بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو پلاننگ, بڑی لمبی پلاننگ ان کی ہوتی ہے, بڑی اچھی پلاننگ ان کی ہوتی ہے, لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہوتی, ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے کہ آج کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. اور یہ کل پرسوں کبھی بھی نہیں آتا بھائی, جو بھی ہے وہ آج ہے. یہ میرا پروون پلان ہے کہ بھائی آپ آئیں, آفس آئیں, سب سے پہلے آپ اپنا
یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹارگیٹ تھا کیا, سال کا کیا ٹارگیٹ تھا. اسی طریقے سے گھر میں اٹھے ہیں, جہاں آپ کو ٹائم مل رہا ہے, جہاں والٹ کھول رہے ہیں, والٹ میں آپ کی یہ چٹ پڑی ہونی چاہیے کہ بھائی میرے سال کے ٹارگیٹس کیا ہیں, مجھے اچیو کیسے کرنے ہیں. ایگزیکیوشن پلان بھی لکھا ہونا چاہیے ساتھ, اور ساتھ آپ کے پلانس بھی لکھے ہونے چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیز سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دے گی. آپ اس میں سے تنگ نہیں پڑیں گے کہ بھائی یہ میرے پلان ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو پا رہے. پھر ڈیلی پلاننگ شامل کریں آتے ساتھ. ہم میں سے میں اکثر وہ کئی آڈٹ بھی کرنے جاتا ہوں, اسٹوڈنٹس بھی کی بھی کالز آتی رہتی ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کے دن کا آپ کا پلان کیا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں سر جو ٹرکس اویلیبل ہیں ان کو بس لوڈ پرووائڈ کرنا, یہ آج کے دن کا پلان ہے. میں نے کہا اچھا, کوئی پیچھے انوائس کی ہوئی ہے, کوئی اور سیلز لانی ہے, ان کے لیے کوئی راؤٹ پلاننگ کرنی ہے, کسی کو کوئی آپ کے ساتھ پہلے کلائنٹ تھا آج آپ کے ساتھ نہیں کام کر رہا, کیا آپ نے اپنی بکٹ لسٹ میں وہ ڈالا ہوا ہے کہ بھائی اس کو کیسے ہم نے وہ کرنا ہے. کسی کی اگر آپ کی اپنے اندر کوئی خامی موجود ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دن میں آپ بیزی ہیں, اگر سولو ڈسپیچر ہیں یا آپ کا کوئی ڈسپیچر آج نہیں آیا ہوا, تو اس کے لیے آپ نے کوئی پلان سوچا ہوا کہ کیسے کرنا ہے, یا بس ٹھیک ہے اسی ٹائم دیکھا جائے گا. یہ جو اسی ٹائم دیکھا جائے گا والا کام ہے نا, یہ بھائی جان نہیں, یہ آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا. وقتی طور پہ چل جاتا ہے, گزارا چل جاتا ہے, بٹ لانگر رن میں یو ہیو ٹو پلان ایوری سنگل مومنٹ, اور اس کو ایگزیکیوشن کا آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. یہ ساری محنت آپ جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو توکل کا لیول ہے, وہ جو بلیف سسٹم ہے, وہ تو میں خود سب سے پہلے بتانے والا ہوں کہ یہ جب آپ کا یقین ہوتا ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں تو رزلٹ آپ کو ملے گا, تو اللہ پاک آپ کو رزلٹ اس چیز کا دیتا بھی ہے. باقی بلیف سسٹم پہ میں اتنی زیادہ بات کر چکا ہوں کہ میرا خیال ہے مزید کوئی بنتی نہیں ہے. اگر آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو آج کل وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ایک لیبیا کا حاجی جا رہا تھا, اور اس کو اس کی فلائٹ میں نہیں جانے دیا امیگریشن والوں نے, تو 2 دفعہ وہ فلائٹ واپس آئی اور وہ گھر نہیں گیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے, مجھے یقین ہے اللہ پہ کہ میں حج پہ جاؤں گا. اور آخر میں تیسری دفعہ جب دوسری دفعہ فلائٹ واپس آئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے, تو پائلٹ نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. یہ آج کل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ٹک ٹاک پہ تو خاص طور پہ کافی زیادہ مشہور ہوا ہے. تو وہ اس کا بلیف تھا, کیسا اس کا بلیف اللہ نے پورا کیا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جب آپ یقین کامل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, جب آپ میں سے ڈاؤٹ کی ایک چھوٹی سی لے بھی ختم ہو جاتی ہے نا ڈاؤٹ کی, اللہ پاک ایسی مدد کرتا ہے, ایسے سورسز سے آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ بھائی یہ پھر آپ کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں کر دوں گی بس اللہ توکل. اللہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کر لو, بلیو رکھو کہ اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالے گا, آپ کی ہیلپ بھی کرے گا, یہ توکل ہے. تو جب آپ بلیو ایک رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, تو پھر مدد اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کے ارد گرد آپ کی اپنی مثال ہے, مطلب آپ جس چیز پہ پریشان ہوتے ہیں الٹیمیٹلی وہ چیز سالو ہو ہی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, اسی لیے چیزوں پہ پریشان ہونا چھوڑیں. آپ کی جو اپنی پلاننگ ہے, آپ کا جو اپنا طریقہ کار ہے, آپ اس پہ چلیں اور اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں.